السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 17۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حزين بن المنذر ابی ساسان عن المہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہو یبول، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، فلم یرد علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، حتیٰ توضأ، یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا، ثم، پھر، اعتذر الیہ، اس کی طرف عذر پیش کیا، مہاجر بن قنفذ سے عذر پیش کیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کرہت ان اذکر اللہ، بے شک میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کا ذکر کروں، الا لا طہرن، مگر طہارت کی حالت پر، او قال لا طہارہ، یا فرمایا طہارت کی حالت پر، ایک ہی مطلب ہے۔ حدیث واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 37، ابن ماجہ 350 نمبر حدیث، سنن دارمی 2641 نمبر حدیث وغیرہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ مختصر تخریج ہے یہ، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ اسی معنی کی حدیث ابو داود کی حدیث نمبر 16 بھی ہے، جو ہم نے گزشتہ دن پڑھی تھی۔ پہلے راوی ہیں محمد بن مثنى بن عبید بن قیس بن دینار العنزی، یہ مکمل نام ہے اس راوی کا۔ ابو موسیٰ البصری ان کی کنیت ہے، ابو موسیٰ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ اپنی کنیت اور نام کے ساتھ مشہور تھے۔ ابو موسیٰ کنیت، محمد بن مثنى یہ نام۔ آپ 167 ہجری کو پیدا ہوئے، 167 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا 10واں طبقہ ہے۔ 10واں طبقہ کن کا ہے؟ جو تبع تابعین کے کبار شاگرد ہیں، تبع تابعین کے کبار شاگرد۔ آپ 252 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ آپ کی احادیث خ میم دال تا سین قاف میں ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں خلاصتاً ذکر کیا، ثقۃ ثبت، یہ راوی ثقہ ہے اور ثبت ہے، الحمدللہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکاشف میں کہا ثقۃ۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 6170 میں مفصل حالات ہیں ان کے، وہاں کے یہ اقوال ہیں، چند ہم بیان کر دیتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، بعد میم پر پیش پڑھتے ہیں معین، یہ غلط ہے، میم پر زبر پڑھنا ہے، ابن معین۔ ابن معین نے کہا ثقۃ۔ محمد بن یحییٰ نسابوری نے کہا حجۃ، ماشاء اللہ۔ صالح بن محمد الحافظ نے کہا صدوق اللہجہ، وکان فی عقلہ شیء وکنت اقدمہ علی بندار، واضح ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث صدوق، ماشاء اللہ۔ قال
ابو عروبہ الحرانی ابو عروبہ الحرانی نے کہا ما رأیت بالبصرہ اثبت من ابی موسیٰ و یحییٰ بن حکیم، میں نے بصرہ میں ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ اور یحییٰ بن حکیم سے زیادہ سکا کسی کو نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ۔ امام نسائی صاحب نے کہا لا باس بہ وکان یغیر فی کتابہ، یعنی لا باس بہ، ایسے راوی میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اپنے کتاب میں کچھ تبدیلی کرتے تھے۔ اسی طرح ابو الحسین عبداللہ بن محمد سمنانی نے کہا کان اہل البصرہ یقدمون ابا موسیٰ علی بندار، اللہ اکبر، کہ بصرہ والے ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ کو بندار راوی پر مقدم رکھتے تھے، مقدم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ وکان الغرباء یقدمون بندار علی ابی موسیٰ۔ یہ تھے مختصر حالات اس راوی کے، پہلے راوی کے۔ دوسرے راوی ہیں عبد الاعلی۔ عبد الاعلی کا نام عبد الاعلی ابن عبد الاعلی ہے، السامی، ابو محمد البصری ہے۔ پہلے بھی بصری ہیں، دوسرے بھی بصری ہیں، اللہ اکبر۔ ان کا لقب تھا ابو حمام، ابو حمام ان کا لقب تھا، ان کی کنیت تھی ابو محمد البصری السامی۔ ان کا طبقہ تبع تابعین میں سے وسطی درجہ کے ہیں، یہ 8ویں طبقہ کے ہیں۔ 8واں طبقہ کن کا ہے؟ جو تبع تابعین سے ہوں اور ان کا بھی درجہ وسطی میں سے ہو، کیونکہ تبع تابعین بھی کبار ہیں، صغار ہیں، وسطی ہیں، یہ وسطی سے ہیں۔ آپ 199 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ، امام ذہبی صاحب نے کہا ثقۃ لکنہ قدری، یہ ثقہ تھے لیکن یہ قدری تھے، اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال میں 6715 راوی میں ان کی مفصل حالات ہیں۔ امام ذہبی صاحب نے سیر اعلام نبلاء میں کہا الامام المحدث الحافظ، سیر راوی نمبر 69۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا عبد الوہاب الثقفی اثبت من عبد الاعلی السامی، اللہ اکبر۔ الثقفی اعرف و اوثق عند اصحابہ من عبد الاعلی، علل راوی نمبر 740۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا عبد الاعلی بن عبد الاعلی یری القدر، علل راوی نمبر 1923۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا من اہل الاتقان فی الحدیث و ضبط، قدری راوی، ان میں کچھ تقدیر کے حوالے سے کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ اپنے عقیدہ جو تقدیر کے حوالے سے ان کا عقیدہ تھا اس کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، جیسا کہ امام مجری وغیرہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بدعتی راوی، قدری راوی، ان کی روایتیں لی جائیں گی کہ نہیں لی جائیں گی؟ الحمدللہ ائمہ محدثین نے بدعت اور قدر پر مفصل بحثیں کی ہیں، اس پر انشاءاللہ جلد ہی میں مستقل لیکچر دوں گا اسی مسئلہ پر، بلکہ اس پر لیکچر ہمارے ہیں بھی، اس کا لنک میں کلاس روم میں شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ بدعتی راوی کی
روایت کا کیا حکم ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہر راوی کو وہی مقام و مرتبہ دیا ہے جس کا وہ اہل تھا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا مشاہیر علماء الامصار راوی نمبر 1268 میں من اہل الاتقان فی الحدیث والضبط۔ اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں سعید مکمل نام سعید بن ابی عروبہ، سعید بن ابی عروبہ ابو نضر البصری، ابو نضر البصری، سعید بن ابی عروبہ مہران العدوی ابو نضر الیشکری مولاہم البصری۔ آپ چھٹے طبقہ کے راوی ہیں۔ چھٹا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو صغار تابعین کے ہم زمانہ ہوں، جو صغار تابعین کے ہم زمانہ ہوں۔ آپ 156 یا 157 ہجری میں فوت ہوئے رحمہ اللہ۔ آپ کی احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ حافظ لہ تصانیف کثیر التدلیس واختلط۔ اللہ اکبر۔ ثقہ بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی، کثیر التدلیس یہ راوی ہیں، اور آخر زندگی میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے۔ وکان من اثبت الناس فی قتادہ، قتادہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثبت ہیں، یعنی قتادہ کی مرویات میں سب سے زیادہ یہ ثبت ہیں، ثقہ ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا احد العالم قال احمد کان یحفظ لم یکن لہ کتاب، یہ ہر چیز زبانی یاد کرتے تھے، ان کو حفظ تھی، ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ امام ابن معین نے کہا ہوا من اثبتہ فی قتادہ، وہ قتادہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ یہ ثبت ہے قتادہ کی مرویات میں۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی نے کہا ہوا قبل ان یختلط ثقۃ، یہ اختلاط سے پہلے ثقہ تھے، اختلاط سے پہلے ثقہ تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ایک چیز محدثین نے واضح کی ہے۔ مثلا یہی راوی ثقہ بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، ہاں تیسرے طبقے کے مدلس بھی ہیں، اختلاط کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ قتادہ کی مرویات میں قتادہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ یہی ثقہ ہیں، یہی ثبت ہیں۔ کس طرح بریک بینی کے ساتھ راویوں پر محدثین نے حکم لگائے ہیں، اور اہم محدثین ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ کسی نے تشدد اور تعصب کی بنا پر حکم لگایا، ایسی بات نہیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے امین تھے۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 2311 میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ تیسرے طبقے کے مدلسین میں سے ہیں طبقات المدلسین، راوی نمبر 50 میں لکھا ہوا ہے عین سے مراد ہے جماعت، اور جماعت سے مراد ہے کتب ستہ میں ان کی روایتیں ہیں۔ اچھا، لکھا ہے طبقات المدلسین میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سعید بن ابی عروبہ البصری رأى انسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا انس کو دیکھا تھا، وَأَكْثَرَ عَنْ قَتَادَہ، اور قتادہ سے بہت زیادہ انہوں نے حدیثیں بیان کی۔ وَهُوَ مِمَّنِ اخْتَلَطَ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ وَوَصَفَهُ النَّسَائِيُّ وغیرہ بِالتدلیس، امام نسائی وغیرہ نے ان کو مدلس کہا ہے۔ سیر اعلام نبلا راوی نمبر 170 میں بھی ان کے مفصل حالات ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں الامام الحافظ عالم اہل البصرہ واول من صنف سنن النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ التاریخ الکبیر میں بھی ان کے حالات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، ہم آہستہ آہستہ آپ احباب کو تمام کتب جرح و تعدیل کی سیر کرائیں گے۔ یہ بار بار نام سن کر پڑھ کر آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے، ان کتابوں سے محبت ہو جائے گی،
ان کتابوں کو خریدنا نصیب ہوگا، ان کتابوں کو پڑھنا نصیب ہوگا۔ جب آپ پٹڑی پر چڑھ گئے، اس فن کے ساتھ تھوڑی بہت محبت پیدا ہو گئی، تو پھر آپ بڑے بڑے ائمہ محدثین سے اسی مبارک فن کو باقاعدہ سیکھیں گے۔ ہم تو آپ کو اس فن کی الف با تا سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ التاریخ الکبیر للامام البخاری رحمہ اللہ میں ہے، راوی نمبر 1679، سعید بن ابی عروبہ ابو نضر واسم ابی عروبہ مہران، ماشاء اللہ، مولا لبنی عدی بن یشکر البصری، قال عبد الصمد مات سنت 56 و100، 156 ہجری میں فوت ہوئے۔ وقال حفص بن عمر مات قبل دستوائی بنحو من 3 سنین، حفص بن عمر نے کہا یہ دستوائی سے پہلے فوت ہوئے تھے تقریباً 3 سال۔ یہاں تک چیزیں یاد رکھی محدثین نے لکھی۔ ابو نعیم کہتے ہیں کتابت عنہ بعد ما اختلط حدیثین، جب یہ اختلاط کا شکار ہوئے میں نے ان سے اختلاط کے بعد 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ محدثین امین تھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، 2 حدیثیں لکھی ہیں اختلاط کے بعد۔ تو ابو نعیم نے واضح کیا بھائی میں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10,000 نہیں، 2۔ اللہ اکبر۔ سامع النضر بن انس، جہاں تک بحث ختم ہوئی اس راوی پر، سلامی کہتے ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا قرأت بخط ابی بکر الحداد عن ابی عبد الرحمن النسائی قال، ذکر یعنی انہوں نے مدلسین کا ذکر کیا، اس میں ابن ابی عروبہ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام دارقطنی صاحب کا ایک اور قول ہے، یقال ان سعید بن ابی عروبہ انما سمع من عبداللہ بن شوذب عن ابی طیاح فدلسہ عنہ، فدلسہ یعنی محدثین نے راوی کو ایسے نہیں مدلس کہہ دیا بلکہ دلائل ابراہین ان کے پاس تھے، پھر جا کے مدلس کہا ہے، فدلسہ عنہ۔ واسقط اسمہ من الاسناد، انہوں نے سند سے راوی کا نام گرا دیا۔ سند سے راوی کا نام گرانے سے ہی تدلیس پہچانی جاتی ہے، یہی طریقہ ہے۔ بات کہہ دیتے ہیں ان سے پہچان جاتی ہے، حالانکہ وہ بات مردود ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 2211 میں مفصل حالات ہیں۔ اگلے راوی ہیں قتادہ، ان کے حالات پچھلی حدیثوں میں مفصل گزر چکے ہیں، یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے، ثقہ تھے۔ اگلے راوی ہیں حسن بصری، حسن بن ابی الحسن بصری، یہ بھی ثقہ امام مشہور تھے۔ اگلے راوی ہیں حسین بن المنذر ابی ساسان، حسین بن المنذر ابی ساسان رحمہ اللہ، ان کا مکمل نام حسین بن المنذر بن الحارث بن بعلہ الرقاشی ہے، ابو ساسان البصری، ابو محمد اور ابو ساسان ان کا لقب ہے۔ یہ دوسرے طبقہ کے راوی ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے کبار تابعین کا، دوسرا طبقہ ہے کبار تابعین کا۔ آپ 100 ہجری میں فوت ہوئے، اللہ اکبر، 100 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کے حدیث مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ، امام ذہبی نے کہا ثقۃ شریف، ثقۃ شریف۔ تہذیب الکمال میں جب ہم نے اس راوی کی حالات تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں وہاں نہیں ملے، بس راوی کا نام ملا، مختصر مفصل حالات نہیں ملے۔ تو ایک مستقل کتاب ہے، رسالہ ہے التراجم الساقطہ من تہذیب الکمال۔ وہ راوی جو تہذیب الکمال سے حذف ہیں، گرے ہوئے ہیں، تو وہ الگ بھی کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم نے التراجم الساقطہ من تہذیب الکمال کو دیکھا تو اس میں اسی راوی کے مفصل حالات مل گئے۔
راوی نمبر 124 میم دال سین کاف من کی حدیثیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں لکھا ہوا ہے ذکر مسلم بن الحجاج انہ روا عن الحسن بن علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب ومعاویہ بن ابی سفیان وعمر بن العاص راضی۔ محمد بن سعد نے امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں کہا کانا قلیل الحدیث قال ابو حاتم بن حبان امام ابن حبان نے کہا لما ذکرہ فی جملۃ الثقات، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں کا ذکر کیا ہے ابن حبان نے۔ آگے لکھا ہے وخرج ایضا حدیثہ فی صحیحہ، امام ابن حبان نے اس کی حدیث کو اپنے صحیح ابن حبان میں تخریج کیا ہے، اس کی حدیث بھی لائے ہیں۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ سمجھ لیا جائے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ جس راوی کو الثقات میں ذکر کرتے ہیں اپنے کتاب الثقات میں، اور اس کی حدیث اپنے صحیح ابن حبان میں لاتے ہیں، اس کا درجہ ابن حبان کے ہاں بڑھ جاتا ہے اس راوی سے جس کو صرف الثقات میں ذکر کیا ہے لیکن اس کی حدیث صحیح ابن حبان میں نہیں لائے۔ الحمدللہ توفیق الہی سے امام ابن حبان پر بھی ہم نے مختلف کام کیے ہیں، ابھی ایک بڑا کام آخری مراحل میں ہے، تو اس بڑے کام میں ہم نے امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ کی تمام کتب جرح و تعدیل کو ایک ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے، اور جس راوی سے ابن حبان نے اپنے صحیح ابن حبان میں روایت بیان کی ہے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اللہ اس عمل کو بھی تکمیل سے گزار کر اشاعت کے لیے اشاعت کی قابل بنائے اور اس کو قبول فرمائے۔ امت ان ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے فائدہ لے، صدقہ جاریہ بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وَكَذَلِكَ ابو عوان الاسفرائینی والحاکم، امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں کہا وَيُقَالُ حُسَيْنُ بن الحارث وقال ابو داود وابن مسکوہ یا مسکویہ فی تجارب الامم کانا سید قومہ، ابن خلفون نے بھی ان کو اپنے ثقات میں ذکر کیا ہے اور لکھا ہے من وجوہ قومہ من الانجاد الابطال الفضلاء، ماشاء اللہ۔ التاریخ الاوسط میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ راویوں پر مختصر بحث تھی۔ آخری راوی مہاجر بن کنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ صحابی ہیں الحمدللہ علی ذالک۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ یہ بحث بڑی اہم ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود الام کے اندر، الام سے مراد ابو داود کی مفصل تخریج ہے، یہ مراد ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 اور 46 میں اس پر مفصل بات کی ہے، اس کا خلاصہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اس کی سند صحیح ہے مسلم کی شرط پر، وصححہ ابن حبان، اس کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، صحیح ابن حبان کا حدیث نمبر 800 ہے۔ والحاکم والذہبی والنبوی، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، ذہبی نے بھی اور نبوی نے بھی۔ شیخ البانی صاحب پھر اس کی سند ذکر کرتے ہیں، وہی جب ابو داؤد والی جو ہم نے ابھی جس پر دراسہ کیا،
پھر فرماتے ہیں وہذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے، رجالہ کلہم رجال الشیخین غیر الحسین ھذا، حسین کے علاوہ باقی سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں۔ تو حسین کیا ہے؟ فمن افراد مسلم، یہ ان کی روایتیں صرف مسلم لائے ہیں، ان کی صرف مسلم، فہو علی شرطہ ہی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وقد اخرجہ النسائی ایضا والدارمی وابن ماجہ والحاکم وعنہ البیہقی واحمد من طرق قتادہ بہ۔ بہ کا مطلب ہے قتادہ بہ کا کہ قتادہ مرکزی راوی ہے، تمام کتابوں کی سندیں قتادہ پر جمع ہو رہی ہیں، قتادہ پر جمع ہو رہی ہیں۔ تو محدثین جس راوی پر سندیں جمع ہو رہی ہوں، پیچھے سندیں مختلف ہوں، سب سند قتادہ پر آ رہی ہے، قتادہ کے بعد سند ایک ہی ہے۔ جہاں سند جمع ہو رہی ہوں اسے کہتا ہے مرکزی راوی، وہاں بہی کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو قتادہ کا مطلب، بہی کا مطلب قتادہ مرکزی راوی ہے، جہاں سند جمع ہو رہی ہیں آگے سند ایک ہی ہے۔ ولیس عند النسائی والدارمی قولہ انی کرہت والا قول یہ نسائی اور دارمی میں نہیں ہے۔ امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط شیخین ووافقہ الذہبی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں فیہ نظر من وجہین، دو وجہ سے اس میں نظر ہے، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ ما علمت من حال ابی ساسان، میں نے نہیں پہچانا ابو ساسان کی حالات سے، ان البخاری لم یخرج لہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی روایت نہ نکالی ہو۔ دوسری بات شیخ البانی سے فرماتے ہیں والآخر ان ذہبی قال فی المیزان، امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان میں کہا ہے۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے میزان کے حوالہ سے حسن بصری رحمہ اللہ پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ یہ بحث ساری ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک شاہد ہے ابن عمر کی حدیث، اس کو امام ابو داؤد نے التیمم فی الحضر میں بیان کیا ہے حسن سند کے ساتھ، لیکن اس کے اندر بھی ایک جملہ ہے مستنکرہ جس کو منکر کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس جملے کو اپنی دوسری کتاب میں ذکر کیا ہے، رقم الحدیث 58۔ اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کثیر التدلیس ہیں، یہ جو میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کا میزان سے حوالہ دیا تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حسن بصری کثیر التدلیس تھے۔ جب وہ کہیں حدیث میں ان فلان تو اس سے حجت نہیں لی جائے گی بلکہ وہ ضعیف حدیث ہوگی۔ اور ولا سیما امن قیل انہ لم یسمع منہم، جب کہا ضروری طور پر ان راویوں سے جب وہ بیان کریں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حسن بصری نے ان سے نہیں سنا، جیسے ابو ہریرہ ہیں اور دیگر، تو ایسی روایتیں من جملہ منقطع احادیث میں سے ہیں، منقطع احادیث میں سے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی کلام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابہ اور صحابہ کے علاوہ احادیث کا ارادہ کر رہے ہیں، صحابہ سے اور تابعین سے۔ وقد اکثر الحافظ من النقول عن العلماء فی ان الحسن یروی امن لم یلقا، کہ حسن بصری بہت زیادہ ان لوگوں سے بھی بیان کرتے ہیں جن سے ملاقات نہیں ہوئی صحابہ میں سے۔ فلم یذکروا
فلم یذکروا نقلا واحدا انہ روا اما لم یلقہ من التابعین. ہاں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں ہے کہ وہ تابعین میں سے کسی سے نہیں ملے. اللہ اکبر. یہ وہ فائدہ تھا جو شیخ البانی صاحب نے ذکر کیا میزان کے حوالہ سے. علل دارقطنی بھی ہم نے دیکھی، اس میں بھی اس حدیث کی ایک علت کی طرف اشارہ ہے. تو شیخ البانی صاحب کا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے حسن درجے کے شاہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے. علل دارقطنی جو علت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس کتاب کا علل دارقطنی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 72 حدیث نمبر 3431 میں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک خفیف علت کی طرف اشارہ کیا ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو حسن بصری نے روایت کیا ہے اور ان سے روایت کرنے والے مختلف راوی ہیں. یرویہ الحسن البصری واختلف عنہ فرواہ قتادہ عن الحسن. تو اس حدیث کو قتادہ نے حسن سے بیان کیا ہے، وہ حسین بن منذر ابی ساسان سے، وہ مہاجر سے. اور اسی حدیث کو سعید اور ہشام نے بھی بیان کیا ہے. آگے لکھا ہے وخالفہ حمید الطویل ویونس بن عبید وعبداللہ بن المختار واشعث بن عبد الملک وجریر بن حازم وابو سہل کثیر بن زیاد والحسن بن واصل وهو الحسن بن دینار. ان سب نے اس کی مخالفت کی ہے. فرووہ عن الحسن عن المہاجر. ان سب نے حسن سے روایت کیا ہے، حسن مہاجر سے بیان کرتے ہیں. فلم یذکروا بینہما واحدا. ان سب راویوں نے حسن اور مہاجر کے درمیان کس کو ذکر کیا؟ نہیں ذکر کیا نہیں. آگے لکھتے ہیں وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ عن الحسن قال حدثني رجل من قریش لم يسمي انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عباد بن میسر حسن سے بیان کرتے ہیں، حسن نے کہا مجھے قریش کے ایک آدمی نے بیان کیا، اس کا نام لیا نہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا. قال فسلم علیہ فما رد علیہ حتی مس ماء. کہ اس میں یہ لفظ ہیں اس نے نبی پاک علیہ السلام پر سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے پانی کو چھوا. یہ ساری بحث ذکر کرنے کے بعد امام دارقطنی رحمہ اللہ علل میں فرماتے ہیں وَرَوَاهُ ابو الاشعث عن الحسن مرسلا. اس حدیث کو ابو الاشعث نے حسن سے مرسل بھی بیان کیا ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں حدیث قتادہ اصحھا. قتادہ کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. خلاصہ کیا؟ حسن بصری سے بیان کرنے والے مختلف ہیں. کیا ہیں؟ مختلف ہیں. کوئی کیسے بیان کرتا ہے، کوئی کیسے بیان کرتا ہے. تو سب سے زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ قتادہ والی. اور قتادہ والی وہی حدیث جو ابو داؤد حدیث نمبر 17 ہے، یہی ہے. تو فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں علت کی کتابیں بھی دیکھنی چاہیے، اس میں بڑے بڑے اہم فوائد مل جاتے ہیں. اسی سے انسان کو تھوڑی بہتی شرح صدر نصیب ہوتی ہے اور مزید ایک شوق پیدا ہوتا ہے ان مبارک کتابوں کو دیکھنے کا. آج کی بحث اسی پر ہماری ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ہم کو قبول فرمائے اور ہم سب کی صدقہ جاریہ بنائے. یہ جو ہم حوالے دیتے ہیں آپ پر یہ لازم ہے ہر حوالہ خود چیک کریں. ہمارے اساتذہ ہمیں یہ بارہ نصیحت کیا کرتے تھے جب تک آپ کسی بھی محدث اور محقق کی تحقیق کو اصل سے تقابل نہیں کرتے اس کو آگے نہ بیان کریں. بہت اچھا یہ فائدہ ہے. اصل کتابیں خریدنی چاہیے،
یا کم از کم PDF میں شاملہ کی صورت میں انسان اپنے پاس محفوظ رکھے اور حسب ضرورت ان کو دیکھے، بار بار دیکھے۔ تو کلاس میں زیادہ تفصیل نہیں ہم بیان کر سکتے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اگر ہم نے ایک رائے پر 2 قول بیان کیے ہیں تو آپ اس میں 10 اکٹھے کریں اور مطالعہ کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔